بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال تعالی فی مقام آخر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ نے جو ہے ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن جو ہے مقرر فرمایا ہے۔ اگر ہفتے میں یہ ایک دن جمعہ کا دن نہ ہوتا تو پھر سمجھیے کہ سال میں 2 مرتبہ ہم لوگوں سے ملاقات ہوتی۔ کتنی مرتبہ؟ سال میں 2 ہی مرتبہ لوگ، وہ بھی عیدگاہ میں نظر آتے اتنے سارے لوگ۔ باقی 5 وقت کی نماز میں وہی 10-5 لوگ جو ہے رہتے ہیں، پھر جو ہے عید کی نماز کے لیے آئیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہوا کہ اللہ نے دیکھیے کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے جمعہ کا دن رکھا ہے، اور اس کی فضیلت، اس کے برکات اتنے اعلیٰ کہ یہ جو ہے ہفتے کا جو ہے عید کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ہفتے کا عید کا دن کہلاتا ہے۔ اس دن میں جو ہے لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے جیسے ہی اذان ہو فوراً جو ہے ہم کہاں آئیں؟ دکان کی طرف۔ کہاں جائیں؟ مسجد کی طرف۔ دکان کی طرف نہیں، مسجد کی طرف۔ اور مسجد جب آئیں تو اس سے پہلے ہم کیا کریں؟ نہائیں، سنائیں، فارغ ہو جائیں، اچھا کپڑا ہو وہ پہنیں، پھر جو ہے خوشبو وغیرہ لگائیں۔ جی آواز ایسی کیوں آ رہی ہے؟ آواز نہیں جا رہی ہے؟ آ رہی ہے، چلے ٹھیک ہے۔ تو سب لوگوں کو سنائی دے رہا ہے آواز؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے اوپر؟ بہت احسان کیا ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں ہفتے میں ایک دن جو ہے جمعہ کا دن دیا ہے، اور یہ جمعہ کا دن جو ہے اس سے پہلے کی امت میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کے لوگوں میں کیا تھا؟ نہیں تھا۔ ان لوگوں میں کیا تھا؟ جس کو جہاں جگہ ملی، جہاں وقت ہوا، وہ لوگ نماز ادا کر لیتے تھے۔ نہ اذان کا انتظار، نہ جماعت کا انتظار، کسی چیز کا انتظار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب ہمارے نبی آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو جو ہے ہمیں بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ نوازا ہے اور دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اذان دیا ہے، 5 وقت کی اذان، اور جو ہے اس وجہ کی جماعت کا وقت ہمیں جو مقرر فرمایا ہے، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اس سے پہلے اقامت کا انتظام کیا، پھر جو ہے جماعت سے نماز ادا کرنے کی اس کی فضیلت کچھ اور ہے، اس کا ثواب کچھ اور ہے، اور اگر آپ الگ سے نماز ادا کرتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا الگ ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں کس کے وجہ سے ملی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ جی تو پچھلے جمعہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے بھائی؟ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا نبی آیا جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا، سنوارا گیا، سجایا گیا۔ وہ ہیں اس دنیا کے سب سے آخری نبی ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک مرتبہ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا کریں۔ جب بھی جو ہے ہمارے نبی کا نام آئے تو کوشش کریں کہ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ہلا دیا کریں۔
اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول دونوں تاریخیں ہیں، اور سب سے زیادہ جو رائج اور جو سب مشہور ہو گیا ہے وہ ہے 12 ربیع الاول۔ کتنے؟ 12 ربیع الاول بھی ہیں اور 9 ربیع الاول بھی ہے کچھ حدیثوں میں۔ لیکن ہمارا اس پچھلے ہفتے میں یعنی کہ جمعہ کے بعد سے سنیچر سے لے کے آج تک جو ہمارا مطالعہ ہوا ہے اس میں ہمیں صاف ہم یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جہاں تک یہ میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ پورے ہفتے کا آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اور 12 ربیع الاول اس لیے ہے کہ یہ شروع سے ہی مشہور ہوتا چلا آیا ہے۔ 12 ربیع الاول کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ میلاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو۔ ہاں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں۔ یہ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، اور جو ہمارے خواص ہیں، خاص جو لوگ ہیں جو مدرسے کے طبقے میں بچے پڑھنے والے ہیں، جیسے کہ کل ہمارا جو ہے کل جمعرات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے کے اندر کیا ہوئے بھائی؟ پیدا ہوئے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کا نام سب لوگوں کو یاد ہو ہی گیا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے، اس لیے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں ہمارے غیر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، وہ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو پیغمبر تھے، آپ کے جو پروفیٹ تھے، ان کا نام کیا تھا؟ تو ہم وہاں ڈرے نہیں، ہچکچائے نہیں اور ہماری زبان بند نہ ہو، ہم صاف کہہ دیں کہ جی ہمارے نبی کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، سب سے آسان۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے، اور بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سعدیہ حلیمہ جو ہے لے کے نکلی تھی اپنے گھر کی طرف، تو ادھر سے جب آ رہی تھی تو ان کی اونٹنی جو ہے کیا تھی؟ کمزور تھی، لاغر تھی، اور ان کی جو اونٹنی تھی کئی دنوں سے جو ہے دودھ نہیں دے رہی تھی، پورا تھن ان کا جو خالی تھا۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، یعنی لے کے بیٹھے ہیں حلیمہ سعدیہ، تو فرماتی ہیں کہ ایسا لگا کہ وہ اونٹنی کے اندر ایسا جان آیا کہ جتنی بھی عورتیں آئی تھی ہم سے پہلے، جو پہلے نکل گئی تھی لے کے، ان سب کو ہم نے پیچھا کر دیا اور ہم سب سے آگے نکل گئے۔ اور عورتیں پوچھنے لگی کہ حلیمہ کیا بات ہے، کیا تم نے اونٹنی بدل لیا ہے یا جو ہے سو کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں اونٹنی نہیں بلکہ ہم نے سواری بدل لیا ہے۔ کیا ہے؟ سواری بدل گیا ہے۔ سوار تو وہی ہے، اونٹنی ہی ہے، لیکن کیا ہے جس پہ جو کیا بات اس اونٹنی پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حلیمہ سعدیہ پہنچی ہیں تو جو ہے فرماتی ہیں کہ ہم کئی دنوں سے جو بھوکے پیاسے تھے، اونٹنی کو جو ہے دودھ نہیں ہو رہا تھا، پورا تھن جو ہے خالی تھا، لیکن اس رات جب پہنچے ہیں تو اونٹنی کے جو ہے دودھ جو ہے پورا تھن جو ہے دودھ سے بھرا ہوا تھا، اور ہم نے دودھ دھوا اور ہم اور ہمارے شوہر اور جو چھوٹے بچے تھے رضاء اس کو بھی ہم نے پلایا، اور سب لوگ خوب سیر ہو کے پیے، اور زندگی میں یعنی بہت دنوں کے بعد وہ بات جو ہے اس رات ہم سب لوگ آرام سے اور سکون سے سو پائے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی برکت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 سال دودھ پیے ہیں۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ 2 سال کے اندر اندر بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی جو تھے رضاعی بھائی، وہ جب جاتے تھے بکری چرانے کے لیے تو جس جگہ ان کی بکری چرتی تھی اسی جگہ ہریالی ہوتی تھی، گھاس ہوتا تھا، باقی جگہوں پہ کچھ بھی نہیں۔ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں ان کے اوپر سایہ ہوتا درخت کا۔ ایسا نبی ہمیں ملا ہے۔ اور اسی درمیان جب 2 سال کی مدت پوری ہو گیا تو حضرت حلیمہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچی کہ اب جو ہے 2 سال تو پورے ہو چکے ہیں، 2 سال تک ہی دودھ پلانے کی مدت ہے، تو لہٰذا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے
حضرت آمینہ کے پاس جو ہے جا کے پہنچا دیتی اپنی امانت کہ یہ لیجئے. لیکن جب جا رہی تھی، جب ان کو دے رہی تھی، تو ان کا دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں، وہاں تک پہنچائیں اور ان کے حوالے کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر خیر و برکت تھی، جس کی وجہ سے ہریالیاں ان کو جو ہے ان کے خصی جہاں بکری جہاں جہاں جاتی تھی وہاں ہریالی ہی ہریالی نظر آتی تھی. جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہاں وہاں جو ان کے اوپر سایہ ہوتا تھا. اتنے خیر و برکات دیکھنے کے بعد ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے سپرد کر دیں، ان کو دے دیں. پھر بھی کسی طرح ان کے سامنے عذر پیش کی کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو جو ہے. اور اس زمانے میں جو ہے یہ بھی ایک بیماری پھیل گئی تھی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے لے کے آئے تھے، تو اس بیماری کا ایک بہانہ مل گیا. بہانہ ملنے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت آمنہ جو ہے کیا کی، ٹھیک ہے اب آپ جو ہے بچوں کو لے جائیے. جب وہاں سے پھر لے کے آئی تو اس کے بعد سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھائی تھے، رضاعی بھائی، ان کے ساتھ بکری چرانے کے لیے جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس سے یہ بھی ثابت ہوا بکری چرانا کیا ہے. اکثر و بیشتر انبیاء کرام جو ہے بکری چراتے تھے. چرانا بھی چاہیے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو چرائیے، اس میں کوئی خرابی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے. اسی بیچ میں، اسی درمیان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی، رضاعی بھائی، دونوں جو ہے بکری چرانے کے لیے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جگہ کھڑے تھے اور ان کا بھائی جو ہے دور جا کے کہیں بکری چرا رہا تھا. تو دور سے دیکھا کہ 3 یا 4 لوگ جو ہے سفید کپڑے والے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سلایا. ان کا پیٹ جو ہے چیرا، سینہ وغیرہ پورا. اور وہ جو ان کے رضاعی بھائی تھے، اس نے جب یہ دیکھا، یہ ماجرا، یہ جو حالات دیکھا، تو فوراً جو ہے وہ بھاگتا ہوا اور ہانکتا ہوا اپنے گھر گیا. اور جانے کے بعد کہنے لگا اپنی امی سے کہ امی دیکھیے کہ ہمارا جو بھائی ہے، یعنی کہ جس کو لے کے آئے ہیں، ان کے ساتھ دیکھیے کہ بہت خراب معاملہ ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ جو ان کے پاس جو ہے 3 یا 4 لوگ جو ہیں آئے ہیں سفید کرتا والے، اور ان کے جو ہے پیٹ کو، سینہ کو جو ہے چاک کر کے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، کیا نکال رہا ہے، نہیں نکال رہا ہے. تو فوراً جو ہے حلیمہ سعدیہ جو ہے کیا ہوئی، بھاگتی ہوئی آئی. تو اس کے بعد جب آئیں تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، صحیح سلامت، بالکل صاف ستھرے اور اچھی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے، کوئی گھبراہٹ نہیں. تو پوچھنے لگیں کہ بیٹا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، 3-4 لوگ آئے تھے اور سفید کرتے والے، اور ہمارا سینہ جو ہے چاک کر کے جو ہے جو کچھ جو ہے چیزیں نکال کے لے گئے ہیں اور کچھ جو اس میں ڈال دیے. یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. دل کو، یعنی کہ دل کو صاف کیا گیا. گناہ کا جو مادہ ہوتا ہے، جو گناہ کرنے کا جو صفتیں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے کیا کیا گیا، زمزم کے پانی سے صاف کیا گیا، اس کو آب زمزم سے. جب یہ حادثہ ہوا تو حضرت حلیمہ جو ہے ڈر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد پھر اگر حادثہ ہو تو ہمارے اوپر ذمہ داری آ جائے گی اور ہم جو ہے بدنام ہو جائیں گے. لہٰذا حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے کیا کی ہیں، دوبارہ جو ہے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حضرت آمنہ کے سپرد کر دی. اب وہاں سے جو ہے واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، پھر انشاءاللہ جو ہے موقع ملے گا تو بیان ہوگا. آج جو ہمارے سامنے دیکھیے کہ آج ایک جو ہے پرسا گاؤں ہے نا، آئے ہوئے تھے لوگ. کون سے گاؤں ہے؟ پرسا ہی. وہاں جو ہے ہندو اور مسلمان کے اندر جو ہے لڑائی ہو گیا ہے مسجد کو لے کے، اور اس مسجد کے اوپر کیس بھی کر دیا گیا ہے اور مسجد کا کام جو ابھی بند ہے. تو اسی سلسلے میں وہ لوگ آئے تھے، ابھی آئے بھی ہیں شاید. کہاں ہیں لوگ؟ 2 لوگ آئے ہوئے ہیں چندے کے لیے، چندے کے سلسلے میں. تو دیکھیے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. اگر ہمارا 1 روپیہ بھی لگتا ہے، یا 1 اینٹا بھی لگتا ہے، یا 1 سیمنٹ کا بورا بھی لگتا ہے، تو یاد رکھیں کہ جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، جب تک اس مسجد کے اندر لوگ نماز ادا کرتے رہیں گے، جب تک لوگ اس مسجد کے اندر عبادت کرتے رہیں گے، اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور یہ ایسا ثواب ہے کہ جو صدقہ جاریہ میں آپ کو ہوگا، کہ ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا. اور یہ لوگ جو ہے شاید کل جانے والے ہیں، اور جو ہے پٹنہ، وہاں جو اس کا فیصلہ بھی ہوگا.
تو آپ لوگوں سے جو ہے بھرپور جو ہے تعاون کی کوشش ہے کہ آپ لوگ جو ہے بالکل اس کی جو ہو سکے آپ سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں، کنجوس جو پیسہ کو بچانا چاہتا ہے، خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے، یعنی اس سے غصہ کرتا ہے، اور ایسے کنجوس لوگ جو ہے جہنم سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو اللہ نے جن کو جو ہے مال و دولت دیا ہے، جو سخی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، اور سخی لوگ جو ہے جنت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم کنجوس لوگوں میں شامل ہوتے ہیں یا سخی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے آپ کو جو بھی دولت دیا ہے، جتنا بھی آپ کے پاس وسعت ہے، جو بھی ہے، 1 روپیہ ہو یا 2 روپیہ ہو، 10 روپیہ ہو یا 100 روپیہ ہو، 500 روپیہ ہو، یا ایک سیمنٹ جو ہے بوری کا جو دے سکتے ہیں، یا ایک ٹریکٹر جو ہے، کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، پیسہ کی صورت میں ہو یا سامان کی صورت میں ہو، جس چیز میں آپ کی حیثیت ہو اس چیز میں کیا کریں؟ آپ بھرپور تعاون کریں۔ اس سے آپ کا جو ہے دنیا بھی بنے گا اور آخرت بھی کیا ہوگا؟ بنے گا۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے جمعہ بھی کہا تھا، کئی جمعہ، کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا دیتے ہیں؟ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا دیکھیے اصل میں یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ یقین کے اوپر ہوتا ہے۔ کس چیز کے اوپر؟ یقین کے اوپر۔ حدیث اگر ایک ہی سنائی جائے اور اس حدیث کو سن کے اگر ہم عمل کر لیں اور اس دل کو سمجھائیں اور اس دل پر جو ہے یقین رکھیں، اس دل کو سمجھائیں کہ نہیں یہ بالکل یقین ہے اور بالکل سچ بات ہے، تو یقین کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے گا اس پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو آپ کی مدد بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے اضافہ بھی کریں گے مال و دولت میں۔ اگر یقین نہیں ہے، صرف یوں ہی نکال کے دے دیا تو ایسا بھی نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ باقی ایک جو ہے نیپال سے جو ہے ہمارے مولانا صاحب آئے ہیں مدرسے کے تعلق سے، مدرسے کے چندے کے تعلق سے، ان کا بھی جو کیا کریں؟ بھرپور تعاون کریں۔ اور یہ مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے سمجھیے کہ جو ہے علماء کرام، حفاظ کرام تیار ہو کے نکلتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ یہ مدارس جو ہے دین کا ایک قلعہ ہے۔ قلعہ مطلب ایک عمارت ہے، ایک بنیاد ہے۔ وہاں سے جو ہے حفاظ کرام، علماء کرام تیار ہو کے نکلتے ہیں، اور جو امت میں آ کے جو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے مدرسے کا بھی تعاون کرے جہاں تک آپ سے ہو سکے۔ اور کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ جو ہے مدرسہ جب تک ہے تو سمجھیے کہ جو ہے یہ ہندوستان جس ملک میں بھی مدرسہ ہے وہ سمجھیے کہ محفوظ ہے، وہ علاقہ، وہ سمجھیے کہ گاؤں اور وہ ملک جو ہے سمجھیے کیا ہے؟ امن و امان میں ہے۔ جیسے کہ آپ باہر ممالک، کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں مدرسے بہت کم ہیں، اور کچھ ممالک ایسے جہاں سرے سے مدرسے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ شام ہے، فلسطین ہے۔ یہاں دیکھیے کہ آپ کو ایک بھی مدارس نہیں ملیں گے جہاں تک میرے علم میں ہے۔ اب بن گیا ہو وہ الگ سے بات ہے، لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے کہ اس جگہ جو ہے ابھی تک جو ہے مدرسے قائم نہیں، جس کی وجہ سے وہاں اکثر و بیشتر ہمیشہ آپ سنتے ہوں گے کہ وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھگایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی مدارس وہاں نہیں ہے، دین سیکھنے کا وہاں جو سلسلہ نہیں ہے۔ تو یہ مدرسہ ہی ہے جہاں کیا ہوتے ہیں؟ ایک سمجھیے کہ جو ہے ایک مکمل طریقے سے ایک ٹرانسپورٹ جو ہوتا ہے، ٹرانسفارما، وہ بالکل تیار ہو کے وہاں سے نکلتا ہے اور جو ہے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے خدمت کرتا ہے۔ تو لہٰذا مدرسے کا بھی جو ہے تعاون کرے، اور مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اس میں بھی آپ جو ہے بھرپور تعاون کریں، جتنا ہو سکے آپ اس میں تعاون کریں اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر کے لیے۔ اور اب جو ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے اس میں ثواب الگ سے ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب لوگ سو رہے ہیں بیٹھ کے، کوئی نہیں سن پا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئی بات۔ سمجھ میں آئے گی نا سب لوگوں کی بات؟ جی چلیے اب ایک بات جو ہے کہ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر ہم لوگ ابھی رہتے ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہے نا، ہاں، اس دنیا کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہیں، تو حقوق العباد کو جو ہے اس پہ زیادہ ہم لوگ ترجیح دیں۔
ایک ہے حقوق اللہ. یہ دیکھیے یہ ہمارا ٹاپک اس لیے ہے کہ ہمیں اسی سے زیادہ محبت ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دو ہی سوال پوچھیں گے، ایک حقوق اللہ کے تعلق سے، دوسرا حقوق العباد کے تعلق سے. یعنی ایک اللہ کا حق، دوسرا بندوں کا حق. دو ہی سوال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھیں گے. باقی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے اپنے ابو کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کی تھی یا نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے جو ہے ابو کے مرنے کے بعد آپ نے جو ہے 10 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا کہ نہیں کھلایا تھا. نہیں، بالکل نہیں پوچھا جائے گا. یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو ہے پرچے میں جو ہے یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع ٹاپک ہے ہی نہیں ہے. ہمارا تو دو ہی ہے، ایک حقوق اللہ، دوسرا کیا ہے حقوق العباد. تو اللہ کا جو حق ہے وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان میں اور ساری چیزیں بھی آ گئی ہیں. تو اس میں اگر کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم معاف کیا کر دیں، معاف کر سکتے ہیں اور کر دیں گے. لیکن حقوق العباد کا جو تعلق ہے، جیسے کہ ہم دنیا کے اندر کسی بندوں کو تکلیف پہنچایا ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، کسی کو ہم نے جو تھپڑ لگا دیا ہو ناحق، یا ہم نے کسی کو جو ہے تکلیف پہنچایا ہو، یا ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، گالی دی ہو ان کو، یا کسی کے ساتھ ہم نے جو ہے کسی سے جو ہے کوئی تعلق رکھا یا اپنے دل کے اندر حسد، کینہ، کپٹ رکھا ہو، تو اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر خود فرمایا ہے کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. اگر اس دنیا کے اندر جس بندے کو آپ نے تکلیف پہنچایا ہے وہ بندہ اگر معاف کر دیتا ہے تو کل قیامت کے دن ہم تمہیں کیا کریں گے، معاف کر دیں گے. لیکن اگر دنیا کے اندر ہم نے معافی نہیں مانگی، دنیا کے اندر ہم نے کسی کو جو ہے بہت تکلیف پہنچایا ہو کہ باپ کے مرنے کے بعد جو ہے بیٹا نے جو بڑا بیٹا تھا اس نے کیا کیا، اپنی اس حق میں ساری زمین لے لیا، چھوٹے بیٹے کو باہر بھگا دیا، یا دوسرے بیٹے کو جو ہے زیادہ دے دیا، تیسرے بیٹے کو کم دے دیا، یا بیٹیوں کا حق جو ہے کھا لیا. تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ پوری ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ، اکثر بیشتر جگہ پہ ہو رہا ہے. لوگ زمین کے لیے آپس میں اتنے لڑ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے ساری زمین ہم ہی لے لیں. اگر لے بھی لیں گے تو کہاں لے کے جائیں گے؟ قبر میں تو اتنا ہی جگہ ہے، اب اتنی سی جگہ میں آپ کی لاش آ گئی کہ وہاں زمین آئے گا، زمین کے کاغذ آئیں گے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں حقوق العباد، اس پہ اللہ کے واسطے اگر کہیں تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اللہ کے واسطے بندوں کا حق ادا کیجیے. بہت ناحق ہو رہا ہے، اتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو، کیا کہا جائے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اتنی تکلیف پہنچا رہا ہے. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر خوش ہیں، ٹھیک ہے آپ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کہاں تک جائیے گا، موت تو آئے گی، موت کا فرشتہ تو آپ کے دروازے پہ آئے گا اور یقیناً آئے گا، اس سے کوئی جو اختلاف نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے واسطے ہم کہہ رہے ہیں اپنے دل کو پاک صاف رکھیے. یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے. اگر کسی سے آپ حسد رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے، ہمیں کیا ملے گا سوائے یہ کہ ہم ٹینشن لے کے اپنے سر کو جو ہے درد میں جو ہے ملوث کریں، یا انسان جو ہے شوگر کے مریض ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، 10 طرح کی بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور یہ کسی اچھے خاصے ڈاکٹر سے ہم پوچھ کے بتلا رہے ہیں. ہمارے خاندان میں خود ہماری بہنوئی جو ڈاکٹر ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ انسان کو جو شوگر کے جو مریض ہیں، جس کو ڈپریشن اور شوگر کا جو بیماری ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلا واحد جس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ٹینشن لیتا ہے کہ فلاں شخص ہم سے اچھا کیسے ہو گیا، فلاں کا گھر ہم سے اچھا کیسے ہو گیا، فلاں جو ہم سے زیادہ کیسے پیسہ کما رہا ہے. بھائی اس کی مقدر میں اتنا لکھا وہ کما رہا ہے، چھوٹا بیٹا آپ کا کم کما رہا ہے، جس مطلب یہ نہیں کہ اس کو باہر نکال دیں، اس کے مقدر میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے، اس نے وہی علم سیکھا ہے، اس نے وہی ہنر سیکھا ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے مقدر میں اتنا ہی رزق لکھا ہے. تو ہر انسان اپنا مقدر جو کیا کرتا ہے، لکھوا کے لاتا ہے. جس کے مقدر میں جو لکھا ہوگا وہ مل کے رہے گا. تو لہٰذا ہم اپنی دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں اور زندگی گزاریں تو بندوں کا حق ضرور ادا کریں. یہ بہت ضروری ہے اور یہ معاشرے میں ہو رہا ہے.
تو لہٰذا اس کو ختم کریں، بندوں کا حق جو ہے ادا کریں، لوگوں سے جو ہے ہنس کے مل جل کے رہیں، لوگوں سے سلام کلام کریں اور سلام کو عام کریں، جتنا ہو سکے لوگوں سے سلام کیجیے، سب سے سلام کیجیے، کسی سے حسد کینہ کپٹ مت رکھیے۔ افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو جو ہے عام کرو لوگوں کے درمیان، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل کے اندر جتنی بھی کینے کپٹ ہیں، نفرت ہیں، جو دشمنی ہے، وہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا اور محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی، تو آج سے ہم لوگ کیا کریں گے؟ بندوں کا حق جو ہے ضرور ادا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نہیں سمجھ میں آیا لوگ؟ ہاں، اپنے بندوں کا جو ہے، اپنے ماتحتوں کا، جو آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، جو بھی ہے، ان کو بالکل حق دیں اور ان کے ساتھ جو ہے مل جل کے رہیں، محبت سے رہیں، سب جو ہے ہنسی خوشی زندگی گزرے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔